علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ وقال تعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ محترم سامعین کرام، یہ دو مقامات کی آیتیں پڑھی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی 213 ہے اور سورہ مائدہ کی جو ہے 48 ہے۔ یہ آیات، ان آیات کے جو مطالب ہے، اس سے پہلے جس طرح قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ہدایتوں پر عمل کرنا، اسی طرح بالخصوص ایمان والوں کے لیے امت واحدہ بننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ان آیات میں اللہ رب العالمین اس کے جو مطالب ہے وہ یوں ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو 213 نمبر کی آیت ہے، کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سارے کے سارے انسان ایک ہی دین پر، ایک ہی طریقے پر تھے۔ پھر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ جب ان کے درمیان پیدا ہوئے تو ان کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پے در پے نبیوں کو بھیجے اور ان پر کتاب حق کے ساتھ نازل کرے۔ اور وہ کیا کرتے؟ مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، یعنی ایمان لانے والے، ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے والے اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے۔ ایمان کو شرک سے خلط ملط کرنے والے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرنے والوں کو ابدی زندگی کے عذاب سے ڈراتے۔ اور کیسے ڈراتے؟ اپنے طور پر نہیں، بلکہ ان پر اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا تاکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے روشنی میں ان کے درمیان میں اختلافات جو پیدا ہو گئے ہیں، ان کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ آیت کے جو ہے نا مطالب تھے۔ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی وہ ہے قرآن مجید، جس کو فرقان کہا گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اس کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی، پچھلے کتابوں کی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ آپ سے پہلے صحیفے تھے، زبور تھی، تورات تھی، انجیل تھی، ان سارے کتابوں کی محافظ ہے، مہیمنن علیہ، یعنی جو اختلافات تم پیدا کر لیے تھے، جو رد و بدل کر لیے تھے کتابوں میں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال، تو ان سارے اختلافات جو تم پیدا کر لیے ہیں، کیا ہے وہ؟
ان کی محافظ ہے، محیمنن علیہ. لہٰذا آپ کیا کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. لہٰذا آپ ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ان کے خواہشات کی پیروی مت کرو. تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم نے ہر امت کے لیے ایک ہی شریعت مقرر کیا، الگ الگ طریقے نہیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی. ایک ہی دین، ایک ہی طریقہ مقرر کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم سب کو اختیار چھین لے کر تمہارا جو عمل کرنے کا جو بدلہ ہے آخرت میں جنت اور دوزخ، وہ اختیار چھین لیتا، تم سب کو امت واحدہ بنا دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ رب العالمین کیا کرے ہیں؟ یہ ذمہ داری امتوں کے تفویض کی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا اس کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے. اس امتحان کے ذریعے ہم کیا کرنا؟ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر فرقوں جماعتوں میں نہیں بٹنا، بلکہ ایک امت واحدہ بننے کی کوشش کرنا. یہ تمہارا اس میں امتحان ہے. اب چونکہ کتاب آ چکی ہے، حق و باطل کو بتا چکی ہے، فرقان ہے جس کی جو ہے نا صفت کسوٹی ہے، صحیح اور غلط، ہدایت و گمراہی کو بتانے والی کتاب، اس کے ذریعے تم نیکیوں میں سبقت کرو. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. آخر کار تم کو تمہارے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے اور وہ تم کو بتا دے گا تم جن معاملات میں کتاب آنے کے باوجود بھی اختلافات میں پڑے ہوئے تھے. یہ جو ہے دونوں مقامات کی آیتیں اور ان کے مطالب پیش کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے ہدایت کا بھی جو ہے انتظام کیے ہیں. جس طرح جسمانی پرورش کا انتظام اللہ رب العالمین کیے ہیں، ہوا، پانی اور غذا، اسی طرح ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھی فراہم کر دیے ہیں اور ہمارے مقصد زندگی کو مقرر کر دیے. انسان اپنے طور پر مقصد زندگی متعین نہیں کر سکتا. جس طرح آج دنیا داروں کا جو ہے نا مقصد زندگی کیا ہے؟ کھاؤ پیو مزہ کرو چلے جاؤ. اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. مرنے کے بعد عدم میں چل جاتا ہے انسان. اگر ہے بھی تو تصورات کیا ہے؟ انہوں بچا لیں گے انہوں بچا لیں گے کہ تصورات جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کیا کرے؟ ہمارے مقصد زندگی کو اس دنیا میں ہم کو بھیجتے وقت بتا دیے. یہ عارضی زندگی ہے. قُلْ نَحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. تم بعض کے دشمن ہو. تم کو ہمیشہ دنیا میں نہیں ٹھہرنا ہے، بلکہ ایک وقت مقرر تک تم کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور اس دنیا کو یوٹیلائز کرنا ہے، برتنا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اس مقصد زندگی کو شیطان کیا کر دیا؟ بھلا دیا. کیا کر دیا؟ وہ بھلا دیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہی اصلی زندگی ہے، لیکن آخرت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لہی الحیوان، اصلی زندگی فرماتے. تو تم بعض کے دشمن ہو. تم کو ہمیشہ نہیں ٹھہرنا ہے، بلکہ ایک وقت مقرر تک کے لیے دنیا کو استعمال کرنا ہے. قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بار بار یہ آیتیں اس لیے دہرائی جا رہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے مقصد زندگی ہمیشہ تازہ رہے. وہ کیا ہے بات؟ یہاں سے تم سب اتر جاؤ، آدم، حوا اور شیطان. اللہ رب العالمین کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتی رہے گی. جو میری ہدایتوں پر عمل کرے گا، جو مجھ کو الہ واحد مانے گا. سب سے بنیادی بات، دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا.
حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، اولاد کا دینے والا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والا، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہیں۔ تو اس کو پہلے قبول کرنا اور سارے مشرکانہ عقیدوں سے پاک ہو جانا۔ مردہ اور غائب ہستیاں یہ ہمارے جو ہے نا نفع اور جو ہے نا نقصان میں ہماری کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، ہماری سفارشی ہیں سمجھنا۔ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ جھاڑ پھونک، فلاں آیت پڑھ لو، دم کر لو، پھونک لو، مل لو، یہ سب سر کیا ہے؟ اللہ سے بندے کو اپنے تعلق کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہی بنیادی بات ہے اس میں، جو میری ہدایتوں پر عمل کرے گا، مجھ کو الہ واحد مانے گا، اور الہ واحد ماننے کے بعد اس کے عملی تقاضوں کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں، رسول کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر دور میں پیغمبر تھے نا، وہ ان کے لیے ہادی تھے، رہنما تھے۔ عمل کرے گا، اس کے لیے جہنم میں جانے کا خوف اور جنت سے محرومی کا غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا، جو سرے سے انکار کرے گا، انکار دو طریقے کا ہے، ایک ہے سرے سے انکار کرنا، ایک ہے جھٹلانا۔ ماننے کے بعد اللہ، رسول، آخرت، جنت اور دوزخ، عمل سے پہل تو بھی اختیار کرنا عملی کفر ہے، یہ جھٹلانے میں شمار۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان دونوں کا انجام آخرت میں دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب ہم کو یہ متعین کرنا ہے، ایمان والے ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے انسان ہی سے، ابتدا ہی سے ہدایت کا سامان فراہم کر دیے، لیکن پھر کیوں اختلاف برپا ہوا؟ اور اختلاف کس چیز کا ہے؟ کیا رفع دین کا اختلاف ہے؟ کیا وضو کے معاملے میں اختلاف ہے؟ کیا مسائل کے معاملے میں اختلاف ہے؟ کیا زکوٰۃ کس طرح دینا ہے، کس جو ہے نا اختلاف ہے؟ کوئی مسائل میں امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہے سوائے عقائد کے۔ ھذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ سب سے بڑا اختلاف۔ یہ دو گروہ ہے جو اپنے پروردگار کے معاملے میں، پرورش کے معاملے میں جو پرورش کر رہا ہے، یہ پرورش کا نظام اللہ رب العالمین اپنے جو ہے بندوں سے خوش ہو کر عارضی کیا ہے وہ اختیارات دیا، سمجھنا۔ یہ دو گروہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ ہی الہ واحد ہے، ہر مشکل، حیرانی، پریشانی میں اپنے تعلق کو راست اللہ سے قائم کیے ہوئے ہیں، اور ایک گروہ ہے ربوبیت میں جھگڑا، کہ مردہ اور غائب ہستیاں بھی ہماری جو ہے نفع رسانی کرتی ہے، اللہ کے رسول سفارشی ہے، کل دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لیں گے، اور جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن جل کے نکل کے پھر جنت میں جائیں گے، اللہ نقطہ نواز ہے، بخش دے گا۔ اس طرح جھوٹی آرزوؤں میں ہم مبتلا ہے۔ تو یہ دو گروہ ہے جو اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہی جھگڑا ابتدا میں سارے انسان ایک طریقے پر تھے، جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ 213 کی، آدم، حوا، اس کے بعد وہ سارے انسان ایک طریقے پر تھے، ایک ہی دین تھا ان کا۔ پھر ان کے درمیان میں ایک عقائد میں جھگڑا پیدا ہوا، پرورش کے معاملے میں، رب ہمارا کون ہے؟ اللہ کو ساری انسانیت مانتی ہے، الہ مان رہی ہے، لیکن شرک کے ساتھ۔ سورہ یونس کی جو آیت ہے نا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے ضرور، لیکن شرک کے ساتھ۔ تو یہ اختلاف جب رونما ہوا، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرے؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کا انتظام کیے، نبیوں کو بھیجے، اور جو نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو الہ واحد ماننے والوں کو، مشرکانہ عقائد سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے والوں کو خوشخبری سناتے جنت کی، اور مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہو کر اس میں ملوث ہونے والے اور آخرت کی ابدی زندگی سے غفلت برت کر دنیا کو جو ہے نا اپنے مقصد زندگی بنانے والوں کو عذاب جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ اور کیسا بھیجا؟ کتاب حق کے ساتھ بھیجا، ان پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، تاکہ ان کتاب کی روشنی میں
ان کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، آپ اور میں اس آیت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کہ جب امت واحدہ تھے، ہم ایک امت تھے، ہم ایک ہی طریقے پر تھے، ہمارا دین ایک تھا، اور دین کی بنیاد پھر ذہن میں رکھیے، امت واحدہ بننے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو الہ واحد ماننا، جبھی امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ اگر عقائد مشرکانہ ہیں، مسلمان امت واحدہ بننے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں بن سکتے، اور اللہ تعالیٰ طریقہ بھی بتا رہے ہیں امت واحدہ کیسا بن سکتے ہیں، آگے انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی۔ تو امت واحدہ کیسا بن سکتے ہیں ہم؟ ہمارے عقائد سب کے ایک ہونا چاہیے، تو اسی وقت ہم امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ جب امت واحدہ نہیں بنے، اختلافات رونما ہوئے، تو ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتظام کرے، کتاب حق کے ساتھ نازل کرے، تو تاکہ ان کے اختلافات اللہ کی کتاب کی روشنی کے ذریعے دور ہو جائے۔ تو اب آپ کا اور میرا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن آخری کتاب ہے ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، آخرت میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بنانے والی، تو کیا واقعی اس کتاب ہدایت سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ جس طرح ہدایت حاصل کرنا لازمی و ضروری ہے ہمارے لیے، اسی طرح امت واحدہ بننا بھی ضروری ہے۔ تو اب 213 نمبر کی آیت کی روشنی میں سورہ بقرہ کی، کیا واقعی ہم بھی ہمارے آپسی اختلافات جو بالخصوص عقیدے کے معاملے میں ہیں، کیا قرآن کی روشنی میں اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے نا مختلف جماعتوں میں، فرقوں میں بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہمارے عقائد الگ ہیں؟ سوچئے، عقائد کی بنا پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلکیں، ہماری جماعتیں، ہم فرقے میں جو ہے نا بڑھ گئے ہیں، جبکہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، جنت اور دوزخ، آخرت کو ماننے والا مسلمان الا ماشاءاللہ امت واحدہ نہیں ہے، بلکہ متفرق ہو گئے، مختلفین میں سے ہو گئے، اختلاف کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اختیار دیے ہیں اچھے اور برے کا، ہمارا جو امتحان لے رہے ہیں اس امتحان کا فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں، ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ اختلافات میں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سولوشن بھی بتا رہے ہیں اس کے لیے، کہ سولوشن کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے 48 نمبر کی، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے ان کتابوں کی پچھلے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، ان تمام کتابوں کی محافظ ہے قرآن، حفاظت کرنے والی۔ اب جو یہودی اور عیسائی اور مشرکین اللہ کے معاملے میں، عقائد میں جو گڑبڑیاں کر لیے ہیں، کتابوں کو چینج کر لیے، کیونکہ پچھلے کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر تھی؟ ان کے علماء پر تھی، لیکن وہ لوگ کیا کرے؟ مفاد دنیا کے خاطر کیا کرے؟ وہ اللہ کے تعلیمات کو رد و بدل کر دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آخری کتاب قرآن مجید کو اللہ کے رسول پر نازل کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت قیامت تک کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے کوئی آگے پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لیے ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ الا ماشاءاللہ ہم مسلمان قرآن رکھتے ہوئے، وہ بھی محفوظ کتاب، کسی حیثیت سے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، نو کانٹرڈکشنز، کوئی متضاد باتیں نہیں ہیں، اس میں تضاد بیانی نہیں، ناممکن ہے۔ تو پھر اتنی محفوظ کتاب رکھنے کے بعد آج ہم کتنے جماعتوں میں، فرقوں میں بڑھ گئے، افسوس ہے، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا اے نبی، یہ سارے جو عقائد مشرکانہ اختیار کیے ہوئے ہیں، مشرکین، یہودیوں اور انصار، ان کے اختلافات آپ ان کے مابین اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کیجئے۔ قرآن، عزیر ابن اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور کیا تھے وہ لوگ؟ جبت اور طاغوت کی جو ہے نا عقائد تھے ان کے، جبت اور طاغوت۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت،
ان کے عقائد کیا تھے؟ کیا آپ نے دیکھا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، کتاب دینے کے باوجود کتاب کی روشنی میں عقائد صاف کرنے کے بجائے کیا تھے وہ لوگ؟ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے۔ جبت کیا ہے؟ اسلام کے معنی جبت کے بے حقیقت، بے اصل، بے ضرر، بے فائدہ، جادو ٹونا نظر سے فائدہ ہوتا، مالی نقصان ہوتا، جانی نقصان ہوتا ہے، شگن مہرت، یہ اچھا دن ہے، یہ برا دن ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ بے مبارک مہینہ ہے، یہ منحوس دن ہے، یہ پورے کیا ہے؟ احوام پرستی، یہ پوری کی پوری اہل کتاب کی تھی، جو کہ آج امت مسلمہ کا بھی حال یہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری اصلاح کر رہے ہیں جی، تو لہٰذا اے پیغمبر ان کے مابین آپ ان کے اختلافات کا فیصلہ اس کتاب کی روشنی میں کریے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک ہی شریعت، ایک ہی دین دیا ہے، عمل طریقے کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن عقائد کا معاملہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر منہاج کے معنی کیا ہے؟ وہ سورہ حج کی آیت پڑھی آپ، انشاءاللہ وہ بات آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی۔ سورہ حج کی 36 یا 37 نمبر کی آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ، وہ کیا ہے؟ ہم نے ہر امت کے لیے ایک ہی طریقہ قربانی کا مقرر کیا، ایک ہی طریقہ، اور وہ طریقے میں سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ جب تم اللہ کو الہ واحد مانتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس جانتے ہو، تو پھر تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، یہ بنیاد۔ تو ہم نے ہر امت کے لیے ایک ہی طریقہ، ایک ہی دین، وہ ہے لا الہ الا اللہ مقرر کر دیا۔ تو اب کیا کرنا؟ اب تمہارا امتحان، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے اختیارات چھین لیتے، ہم سب کو امت واحدہ بنا دیتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تم کو اختیار دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، تم اس کتاب کی روشنی میں اپنے آپسی اختلافات عقائد کے دور کر کے کتاب کو بنیاد اور بیس بناتے ہو، یا روایتی دین ہے تمہارے پاس، یا باپ دادا کا دین چلتے ہوئے آ رہا، یعنی فلاں اکابرین کہہ دیے ہیں، کتاب میں پتھر کی لکیر ہے، بس چلتے چلے جا رہے ہیں آنکھ بند کر کے۔ کتاب سے فیصلہ کرتے ہو، اس کے ذریعے امت واحدہ بنتے ہو، یعنی تو سب سے بنیادی بات انبیاء کا جو طریقہ تھا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پہنچانے کا، وہ کیا ہے؟ حق کے ساتھ ان پر جو کتابیں نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کتابوں کی روشنی میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کرتے۔ تو ہم بھی امت مسلمہ، امت واحدہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب ہدایت کو سمجھ کر پڑھے، عمل کی نیت سے پڑھے۔ یہ ساری باتیں بے بنیادی باتیں ہیں۔ دیکھیے، نزول قرآن کے خلاف ہے، پڑھنے سے برکت ہوتی، مالی جو ہے نا نقصان سے بچ سکتے ہیں، مالی فائدہ ہوتا، غلوں پر پڑھا جا رہا، مردوں کے پاس ایصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا، گھروں میں برکت کے لیے پڑھا جا رہا، بلائیاں ٹلنے کے واسطے پڑھ رہی ہیں، جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا رہا۔ یہ ساری باتیں نزول قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، مضبوط پکڑو اس کتاب کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور یاد کرو وہ احکامات اس میں درج ہے، یعنی عمل کرو تاکہ تم کل دوزخ سے بچا لیے جاؤ۔ یعنی کتاب کے نزول کا مقصد موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا۔ لیکن افسوس ہے آج دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ امت واحدہ نہیں ہے، بلکہ فرقوں میں، جماعتوں میں بٹنے کی وجہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیے۔ روایتی دین ہے ہمارے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اللہ کی کتاب کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں بٹھائیے۔ نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کو سورہ جو ہے ہود میں 118 نمبر کی آیت ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں امتوں واحدۃ وَلَا يَزَالُونَ مختلفین، اگر تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، تمہارے اختیار کو چھین لیتا۔
ایک امت بنا دیتا، لیکن چونکہ تم کو اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار کا فائدہ تم یہ غلط اٹھا رہے ہو کہ تم کیا ہے اختلافات میں آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی بات کو مختلف انداز سے سورہ جو ہے نحل کی 93 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں۔ سورہ نحل کی 93 نمبر کی آیت میں، آخرت میں کل پوچھو گی میرے بھائی ہم سے، ہم کو جو اختیار دیا گیا نا، ہمارا جو امتحان لیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم امت واحدہ بننا ہے، کل اس قرآن کے متعلق اس کے ذریعے سے تم امت واحدہ بننے کی کوشش کرے ہیں یا مختلف جماعتوں میں فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، اس کے متعلق تم سے کل پوچھو گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 93۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم اگر چاہتے تو تم سب کو امت واحدہ بنا دیتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین گمراہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ہدایت کو بیان کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب، سورہ رعد اور سورہ شورى میں ہے۔ جو طالب ہدایت ہوتا ہے، ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے، ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ گمراہ نہیں کرتے، بلکہ وہ قوانین ہے، اس کو توڑنے کے بعد بندے اللہ کے جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، گمراہی کے مستحق بن جاتے ہیں، رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو سب کو امت واحدہ بناتے۔ اللہ اس طرح اپنے قانون کے تحت ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ فرما رہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان قریب تم سے اس معاملے میں پوچھو گی۔ کس معاملے میں پوچھو گی؟ قرآن کے ذریعے تم امت واحدہ بننے کی کوشش کرے یا نہیں مختلف جماعتوں فرقوں میں بڑھ گئے۔ سوچئے، افسوس ہے اس بات کا کہ انبیاء کرام پوری کی پوری انبیاء کی جو ہے نا کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ معلوم ہے۔ سورہ جو ہے میں سمجھتا ہوں مومنون کی 52 نمبر کی آیت ہے، غالباً 52 نمبر کی آیت ہے سورہ مومنون کی۔ پورے کے پورے تمام انبیاء کرام ایک امت تھے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، امت واحدہ بننا ہے۔ سب سے پہلے مشرکانہ عقائد کو جو ہے نا صاف کرنا ضروری ہے، عقائد ہے، اس کی اصلاح کے بغیر امت واحدہ ہم نہیں بن سکتے۔ یہ بہن ذہن میں بٹھائیے، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ یہ امت تمہاری جو ہے ایک ہی امت ہے، لہٰذا تم کیا ہے، تمہارا پروردگار میں ہی تمہارا رب ہوں، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، بگڑی بنانے والا، اولاد کا دینے والا، موت کا دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ حساب کتاب کے دن اٹھانے والا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ لہٰذا میری نافرمانی کے انجام سے آخرت میں دوزخ سے بچنے کی تم دنیا میں کوشش کرو۔ تو امت واحدہ بننے کے لیے میرے بھائیوں سب سے بنیادی بات یہ ہے، ہمارے عقائد بالکل صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے عقائد صاف نہیں ہوں گے، مشرکانہ عقائد اختیار کرے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کو چھوڑ کر مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں، جادو سے بھی جو ہے نفع و نقصان ہوتا ہے، اور شیطان وارد ہونے کے جو ہے نا عقائد ہے ہمارے، اور نظر لگنے سے مالی اور جانی نقصان ہوتے ہیں، فلاں آیت پڑھ لو، پھونک لو، دم کر لو، مل لو، بیماریوں کے لیے شفا ہے سمجھنا، یہ مشرکانہ عقائد ہے، اس سے اللہ رب العالمین کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان مشرکانہ عقیدے سے خلط ملط ہو جائے گا، ہمارے کیے ہوئے تمام اعمال، کتنے ہی ڈھیر کروڑاں نیک اعمال کرنے دو، وہ سارے کے سارے اللہ کے بارگاہ میں ہفت ہو جائیں گے، ہفت ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے، سورہ انعام 88 نمبر کی آیت ہے، اوپر سے 18 پیغمبروں کا وقت واحد میں ذکر ہے، یہ میرے ہدایت یافتہ بندے ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال ہفت کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نصیحت کی ہے اور آپ پر بھی ہم وہی کر رہے ہیں، اگر آپ بھی رسول ہونے کے باوجود اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال ہفت کر دیے جائیں گے۔ شرک اتنی بری جو ہے نا، برا جو ہے نا عقیدہ ہے، کل آخرت میں جنت اس کے لیے کیا ہے، حرام ہے میرے بھائی۔ تو ہمارا جو مقصد زندگی ہے
موت کے بعد کی ابدی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے امت واحدہ بننے کا جذبہ تو رکھنا، کوشش کرنا، عقائد کو صاف کرنا، اور اسی کی اصلاح کے تحت ہم امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ دوسرے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ عقائد اگر صاف ہو جائیں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم سب ایک امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔